سامنے عزیز نوجوانوں دوستوں، اللہ رب العزت کا جو بیان ہے کہ جس میں توجہ کے خاص سے ہم نے 3 رتبہ 7ویں پارے کے اور 2 رتبہ 8ویں پارے کے بتا دیا۔ منظر جہاں سے شروع کی تھی وہ سورہ الانعام ہے۔ الانعام مکمل ہوئی، اس کے بعد سورہ اعراف، اس کے بعد اس کی تلاوت کی۔ آج کی پوری منظر جو ہے وہ 22 رکوعات اور 190 آیات بینات پر مشتمل ہے، اور یہ ساری مکی آیات ہیں۔ آپ نے آج منزل میں یا ایھا الذین آمنوا سنا، پہلی بار جب سے ہم نے اذان شروع کیا ہے تو آج پہلی بار ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، کل بھی نہیں آیا۔ یہ مکی صورتیں دونوں ہیں، سورہ اعراف بھی، آگے پھر انشاءاللہ سورہ الانفال اور توبہ وہ دونوں آ جائیں گی مدنی، آگے یونس سے پھر شروع ہو جائیں گے مکی، پھر انشاءاللہ چلے جائیں گے 17 میں 18 میں 19 میں 20 میں آگے چلیں گے۔ درمیان میں ایک صورت آ جائے گی سورہ حج 17 پارے کی سورہ مکمل۔ خیر یہ منظر جو آج پڑھی ہے سوا پارہ الحمدللہ 7.5 پارے مکمل ہو گئی۔ جو سورت ہم نے شروع کی ہے اس سورت کا نام ہے سورہ الانعام۔ الانعام کہتے ہیں چھپائے جانے، 4 پاؤں پہ چلنے والے جانور جو ہیں۔ اس میں اللہ کریم نے توجہ دلائی ہے کہ میری کائنات کی کھلی کتاب کا ذرا مطالعہ کرو۔ ایک جو بتوں کے پجاری ہیں جو شرک کرتے ہیں ان کو توجہ دلائی ہے کہ ذرا یہ کھلی کتاب ہے، میری پوری کائنات ہے، دن رات جانور تم چراتے ہو، تمہارے کام آتے ہیں، بڑے بڑے جانور بھی اس میں ہیں جن پہ تم سامان لادتے ہو، لمبے لمبے سفر اس پہ کرتے ہو، اور ایسے بھی جانور چھوٹے چھوٹے جو تمہارے آگے بچھ جاتے ہیں جنہیں تم ذبح کرتے ہو۔ پھر دیکھو کائنات کے اندر میں نے کس طرح اپنی آیات کو پھیلا دیا ہے، درختوں کو نہیں دیکھتے ہو، کھیتوں کو نہیں دیکھتے ہو، یہ کھجور ہے، یہ انار ہے، یہ زیتون ہے، اور یہ بیلیں ہیں جو چڑھتی ہیں اوپر، بیلیں ان پر الگ چیز لگ رہی ہے، آپ کے کھانے کے انتظام ہو رہے ہیں، کچھ بغیر بیلوں کے جو اوپر فروٹ اور پھل لگ رہا ہے۔ پھر کھیتوں کی طرف دیکھو، یہ سارا کچھ ایسے ہی بن گیا ہے۔ ان میں سے مجھے بتاؤ نہ کہ کوئی ان تمہارے خداؤں نے بھی پیدا کیا۔ اور سورت کو شروع پھر کیا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ تمام کی تمام تعریفیں اسی رب کریم کی ہیں جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، جس نے روشنیاں بھی پیدا کی، تاریکیاں بھی پیدا کی۔ پھر تم دیکھو کہ تمہیں کس طرح پیدا کیا، مٹی سے ہم نے نکال لیا، مٹی سے تمہیں بنایا۔ پھر اس کے بعد دیکھو آگے میں اپنی اس پوری کائنات کے اندر ایک ہی وحدہ لا شریک تمہارا معبود برحق ہوں۔ یہ سارے باطل معبود ہیں جو تم نے اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں، یہ تم نے خود تراش کے کعبے میں لٹکا کے کہتے تھے یہ خدا ہے، یہ بارش والا ہے، یہ بیٹا دینے والا ہے، یہ سفر کا رب ہے، یہ حضر کا رب ہے۔ یہ کیا تم نے تماشا بنا؟ خدا میں ایک ہی وحدہ لا شریک ہوں۔ ان سارے خداؤں میں سے پوچھو نا کسی سے، کسی نے کوئی پیدا کیا ہے؟ سب کچھ تو میں نے پیدا کیا ہے۔ میں نے پتھر بنائے، پہاڑ بنائے، ان پہاڑوں کو تراش کے تم ایک لے کر کے اس کا حصہ اس کا بت بنا کے اس کے سامنے سجدہ ہو جاتے ہو۔ ظالم اتنا عقل اور دماغ بھی نہیں تم رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے یہ چونکہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کے اندر عقیدے کی پختگی دی گئی ہے، عقیدہ پختہ کیا گیا۔ عقیدہ اصل ہے، عقیدہ وضو ہے، نماز عمل ہے۔ نماز تب ہوگی پہلے عقیدہ درست ہوگا، پہلے وضو ہوگا۔ وضو پہلے ہو تو تبھی نماز ہوتی نا جی، جو وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ تو لہذا پہلے انسان کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، عقیدہ درست اس کا کیا جائے۔ انشاءاللہ یہ آگے چلے گی سلسلے۔ تو اس کے بعد اللہ کریم پھر فرماتا ہے آؤ میں تمہیں ایک اپنے بندے کا
ہوں، میں اپنے ایک بندے کی تمہیں بات سناتا ہوں جو بڑا مواحد اور جو صرف اور صرف میری طرف ساری کائنات کو چھوڑ کر کے فقط میرا ہو گیا تھا۔ وہ ایک میرا بندہ تھا جسے میں نے اپنا خلیل بنایا تھا، نام اس کا ابراہیم تھا۔ وہ اس کی پیدائش کی جب باری آئی اس کائنات میں نے اس کو بھیجنا چاہا تو اس وقت کا جو بادشاہ نمرود تھا، جو نمرود اس وقت کا بادشاہ تھا، اس نے آرڈر کر دیا کہ کسی کے گھر بچہ پیدا نہ ہو، اس بچے کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے، بعد میں جس طرح فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیا تھا۔ لیکن اللہ کریم جو کرنا چاہے وہ محتاج ہے کسی کا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ خفیہ تدبیریں کرتے ہیں لیکن رب کی تدبیر سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ اللہ کریم نے کیا کیا، حضرت مائی ابراہیم علیہ السلام کی امی حضور جو تھی، عراق میں آج بھی وہ غار ہے، جنہوں نے زیارت کی ہے وہ غار آج بھی محفوظ ہے۔ اس غار کے اندر آپ تشریف لے جاتی ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ماں پیدائش ہوتی، پیدائش ہوئی، ماں جاتی، جا کر کے دودھ پلا آتی، آ جاتی، وہاں پتھر اوپر رکھ دیتی۔ اس غار میں جیسے بچہ مہینے میں بڑھتا ہے ایک دن میں بڑھ جاتے، بچہ جتنا مہینے میں بڑھتا ہے وہ ایک دن میں بڑھتے، مہینے میں سال میں جتنا بچہ ہوتا ہے وہ ایک مہینے میں اتنے بڑھ گئے۔ چند ہی دنوں کے اندر، مہینوں کے اندر آپ جو ہے وہ اٹھتی جوانی جو ہے نا آپ اوپر یہ وقت آ گیا، غار سے باہر تشریف لے آئے۔ غار سے جب باہر تشریف لائے، اللہ کریم یہاں بیان فرماتا ہے ذکر اس طرح کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ وہ وقت یاد کرو نا جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچے آزر سے کہا تھا کہ اے چچا، یہ بتوں کی پجاری تو ہے۔ اب اللہ کی شان میں جس گھر کے اندر وہ چونکہ بت گڑتا تھا، بت بناتا تھا، بت تراش تھا، اور اس کے بت بڑے بکتے تھے، بڑی قیمت کے بت، وہ بڑے زبردست بت بناتا تھا۔ اللہ کی شان اسی گھر میں بت شکن بھیج دیا جو بتوں کو توڑنے والا تھا۔ تو وہ فرمانے لگے ابراہیم علیہ السلام کہ اے چچا، یہ تو بتوں کے پجاری اور یہ بت بنانے لگا ہے، ان کو خدا تو نہیں سمجھا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تو تجھے اور اس قوم کو گمراہ دیکھتا ہوں، گمراہی اور شرک میں لگی ہوئی۔ اب اللہ کے پیارے خلیل کو اللہ کریم اگلی آیت میں فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے ابراہیم کو زمینوں کی بادشاہی اور آسمانوں کی بادشاہی کا مشاہدہ کرا دیا۔ زمین کی بادشاہیاں باطل کی بھی سارا کچھ دکھا دیا، آسمانوں کا بھی سارا سیر کرا دیا، تاکہ میرا بندہ کل میدان میں اترنے والا ہے۔ شرک کے خلاف پوری کائنات شرک سے بھری ہوئی ہے، ایک میرا بندہ ہے، میں اس کو اتنا پختہ کر دوں کہ پوری کائنات کا مقابلہ کر سکے۔ یہ سب مشاہدہ کرایا، ساری کائناتوں کی سیر کرائی، دکھا دیا سارا کچھ نام کو سے۔ آپ نے وہ سارا کچھ دیکھا۔ اللہ کریم فرماتے میں نے اس لیے یہ کیا تاکہ یہ کامل پختہ تر یقین اور ایمان والا بن جائے اور مقابلے کے قابل ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام جوانی میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مضبوط بنا دیا اپنی توحید کے اندر۔ اب جو نکلے باہر دیکھا رات کو ستارہ چمک رہا ہے۔ اب لوگ چونکہ بتوں کے بھی پجاری تھے، نمرود کے بھی پجاری تھے، سورج کے بھی پجاری تھے، چاند کے بھی پجاری تھے، اور ستاروں کے بھی پجاری تھے، طرح طرح کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے۔ اللہ کریم نے ان سب کا توڑ بنا کے ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب ستارے کو دیکھا تو فرمانے لگے اچھا اس کو خدا کہتے ہیں، میرا یہ خدا ہے، یعنی تعجب میں کہہ رہے ہیں۔ کچھ ظالم لوگ بھی ایسے بھی ہیں آج، وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا خدا ہے۔ نہیں، وہ اللہ کا خلیل، پہلی آیت میں اس کو کامل یقین کہ اس درجے پہ پہنچا دیا گیا کہ ساری کائناتوں، زمینوں آسمانوں کی کائناتوں کا مشاہدہ کرا دیا گیا۔ اس کے بعد اسے کیا لگے کہ ستارے کو کہے کہ یہ میرا خدا ہے، ہاں تعجب سیکھا، اچھا یہ میرا خدا ہے۔ جب وہ ستارہ ڈوب گیا فرمانے لگے کہ یہ ڈوبنے والوں سے میں پیار نہیں کرتا ہوں، میں ان کا پجاری نہیں ہوں۔
اس کے بعد چاند چمکتا ہوا نکلا، فرمانے لگے اچھا اسے میرا خدا کہتے ہیں۔ دراصل رب کر رہا ہے، قوم کو سنا رہے ہیں، قوم کو۔ دیکھو نا، بات کسی کو کرنی ہو اس کو آپ ایسے بات نہیں کرتے، منہ ذرا دوسرے کو دے کر کے سمجھاتے اس کو ہیں، وہ قوم کو سمجھا رہے ہیں، اچھا اسے میرا خدا کہتے ہیں، یہ جو چاند چمک رہا ہے۔ جب وہ ڈوب گیا، آپ نے فرمایا ایسے ڈوبنے والوں سے نہ میں پیار کرتا ہوں، یہ میرے رب کریم کا کرم ہے کہ اس نے سارا کچھ مجھے پہلے ہی عطا کر دیا ہے، ورنہ میں کسی گمراہ قوم میں سے ہو جاتا۔ اس کے بعد سورج چمکتا ہوا نکلا، فرمانے لگے اچھا اسے بھی خدا کہتے ہیں، اور یہ تو ان سے بھی بڑا ہے، ستارے سے بھی، چاند سے بھی بڑا ہے، اچھا اسے بھی خدا کہتے ہیں۔ جب وہ ڈوب گیا، فرمایا اے قوم انی بریء مما تشرکون، میں ہر اس شرک سے بیزار ہوں جس بھی چیز کو تم اللہ کے بندے مقابل شرک بناتے ہو خدا، میں ان ساری چیزوں سے بیزار ہوں۔ قربان جائے ساتھ ہی ہے انی وجہت وجہی للذی، جو ہم نماز پڑھنے سے پہلے نہیں عہد پڑھتے ہیں، میں نے اپنی ساری کی ساری توجہ، ظاہر کی بھی، باطن کی بھی، دل کی بھی، روح کی بھی، جسم کی بھی، ظاہر باطن کی، میں نے ساری کامل توجہ اپنے اس رب کریم کی طرف کر دی ہے جو زمین و آسمانوں کا پالنے والا ہے، اور میں ہر برائی سے، ہر بت پرستی سے، ہر قسم کی برائی سے میں بیزار ہوں، میں ان سے الگ ہوں، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو مضبوط بنا دیا، پھر جب مناظرے شروع ہوئے، نمرود کے دربار میں آپ تشریف لے گئے، نمرود کے بھرے بازار میں آپ نے فرمایا ہے نمرود، رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، جو مارتا ہے، رب وہ ہے، تو رب نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، تو بھی کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے جیل سے دو جیلی بلائے، ایک کو پھانسی پہ لٹکا دیا، ایک کو کہا جا تو آزاد ہے۔ دیکھا میں نے زندہ بھی کر دیا جس کو آزاد کر دیا، اور جس کو پھانسی پہ لٹکا دیا وہ مردہ ہو گیا، یہ تو میں بھی زندہ بھی کر سکتا ہوں، مار بھی سکتا ہوں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے دیکھا کہ یہ بگڑا ہوا دماغ ایسے صحیح نہیں ہوگا، اس کو سمجھ اس طرح نہیں آئے گی۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا وہ رب کریم ہے جو مشرق سے سورج لے آتا ہے، اگر تجھے دعویٰ ہے تو ذرا مغرب سے سورج کو نکال کے دکھا، بس اس کی بولتی بند ہو، مبہوت ہو کے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں کامیابی عطا کی، پھر آپ کو اس نے قید کرا دیا، پھر وہ آگے جا کے آپ کو وہ اس آگے آگے انشاءاللہ وہاں بیان کریں گے 17ویں پارے میں سورہ انبیاء میں۔ یہاں آگے پھر اللہ کریم تمام نبیوں کا آج نام نہیں آپ نے سنے، کتنے نبیوں کے نام پورے رکوع کے اندر نبیوں کے نام آتے گئے، یہ سارے نبی اسی راہ پر تھے، سب اللہ تعالیٰ کے پجاری تھے، سب خدا لا شریک کو کامل ایمان رکھتے تھے۔ یہ تذکرہ کرتے کرتے اللہ کریم فرماتا ہے یہ ہے سیدھی راہ، اس راہ پہ چلو، اے میرے حبیب یہ سیدھی راہ ہے، اس راہ کی طرف آپ لوگوں کو بلائیں۔ پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اسی طرح تبلیغ لوگوں کو کی، ایک وحدہ لا شریک کی طرف بلایا۔ آگے چل کے اللہ کریم پھر ان بیلوں کا، ان سبزیوں کا، ان اونٹوں کا، ان گھوڑوں کا، ان بکریوں کا، ان بھیڑوں کا، یہ سب تذکرہ کرتا ہے۔ دیکھو میں کس کس طرح کے جانور میں نے بنا دیے، ان میں یہ حلال ہیں، یہ حرام ہیں، یہ میں نے کس طرح کر کے ایک گرین لائٹ دے دی، ابھی یہ سیکھ کے چلتے چلے جاؤ، کہیں میں نے سٹاپ اور ریڈ لائٹ دے دی ہے، پھر یہ اس کی طرف نہیں جانا۔ اسلام کا وژن حکمت ہی یہی ہے، چیز ایک طرح کی ہے، جوس آپ پی سکتے ہیں، ایک طرف اسی طرح کا شراب ہے، اسی رنگ کا ہے، وہ آپ نہیں پی سکتے۔ آدمی کہتے ہیں یار یہ کیوں، میں بکرا کھا سکتا ہوں، وہ حرام جانور، اس کا میں نام بھی زبان پہ نہیں لانا چاہتا، وہ حرام کیوں ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ گرین لائٹ ہیں جو میں نے دی ہیں تیرے بھلے کے لیے میں نے دی ہیں، اور یہ جو ریڈ لی ہیں یہ تیرا نقصان ہوگا، تیری سیفٹی کے لیے ایسا میں نے کیا ہے، یہ حلال کر دیا، یہ حرام کر دیا۔ پھر آگے چلتے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں جب ارادہ فرماتا ہوں نا
کسی کو کہ میں اسے ہدایت عطا کروں. قربان جائیں. اللہ کریم فرماتے ہیں میں جب ارادہ کرتا ہوں کسی کو ہدایت دینے کا تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہوں. اس کا سینہ کشادہ کر دیتا ہوں، اندر کی گھٹن دور کر دیتا ہوں، دماغ کے اندر وسعت پیدا کر دیتا ہوں، اس کا سینے میں انشراح صدر نصیب کر دیتا ہوں. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کی کوئی علامت بھی ہے، کس طرح پتہ چلے کہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھلا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل چکا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ ہے، کوئی علامت ہے جس سے پتہ چل جائے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جہاں بتایا 3 علامتیں. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اسی آیہ مبارکہ کی تشریح خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور امام نسائی نے نسائی شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے وہ حدیث بھی نقل کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیہ مبارکہ کو پڑھا، فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ہدایت کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ کیسے پتہ چلے کہ اسلام کا نور سینے میں آ چکا ہے؟ آپ نے فرمایا 3 علامتیں بتاتا ہوں. التجافی من دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزول. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، قربان جائیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التجافی من دار الغرور، اس کا دل دنیا کی محبت سے کاٹ دیتا ہوں، اسے زہد یعنی دنیا عطا کرتا ہوں، اس کا دل دنیا سے دور کر دیتا ہوں. رہتا دنیا میں ہے لیکن دنیا کو دل میں نہیں رہنے دیتا، اس کو ایسی زندگی عطا کر دیتا ہوں. التجافی من دار الغرور، ادھر سے دل توڑتا ہوں تو کہیں جوڑتا بھی تو ہوں نا، ادھر سے اس کا دل توڑ دیتا ہوں. وَالْإِنَابَةُ إِلَىٰ دَارِ الْخُلُودِ، اس ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے اس اگلے جہان کے لیے اس کا دل ادھر جوڑ دیتا ہوں، ادھر سے توڑ دیتا ہوں، اپنے سے جوڑ دیتا ہوں. وَالْإِسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِ، موت کے آنے سے پہلے پہلے وہ اپنی موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے. یہ 3 علامتیں اگر ہوں تو سمجھے میرا سینہ اسلام کے لیے بن چکا ہے. وہ یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں پھر وہ دوڑا دوڑا آتا ہے. نیکی کے کام جہاں آواز لپک لپک کے جاتا ہے اللہ کی راہ پر، اس کے لیے میں ایسی آسانیاں پیدا کر دیتا ہوں. اور جو اپنی کرتوتوں کی وجہ سے گمراہ ہونا چاہتا ہے نا، پھر میں اسے گمراہ بھی کر دیتا ہوں. اس کی بھی علامت ہے، اس کا دل تنگ کر دیتا ہوں، اس کے اوپر نجاست مسلط کر دیتا ہوں، ظاہر باطن اس کا پلید ہو جاتا ہے، اس کو پھر اس راہ پہ ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. یہ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ساتھ میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں اسے 3 چیزیں عطا کرتا ہوں. اتنی سادی سادی تعلیم ہے، اسے میں 3 چیزیں عطا کرتا ہوں. یہ تحفۃ النقباء یہاں کتاب ہوگی، تحفۃ النقباء، اس کے اندر یہ حدیث ہے. اسے 3 چیزیں عطا کرتا ہوں. پڑھا پڑھو، یہ آپ کے لیے گلستان ہے میرے بھائیوں، جو اردو جانتے ہیں عربی جانتے ہیں پڑھیں. یہ ڈاکٹر طاہر القادری کی کتاب نہیں ہے، یہ ایک لوگوں کو خواہ مخواہ ایک ایسے غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں. یہ کتابیں ڈاکٹر طاہر القادری کی نہیں ہیں، انہوں نے تصنیف نہیں کی ہیں کہ انہوں نے کوئی حدیثیں گھڑی ہیں. ایک ایک حدیث پہ 10 20 50 حوالے دیے. کوئی آج تک حوالہ تو غلط ثابت کرے کہ انہوں نے یہ غلط حدیث بخاری سے، حدیث مسلم سے، ابن حبان سے، نسائی سے، ابن ماجہ سے، یہ ساری حدیثیں لے کے بس ایک کتابیں ہر موضوع پر انہوں نے لکھ کے سنت کو دی ہے، آسانی پیدا کرنے کی. پڑھو اس کو، یہ میری کتاب نہیں ہے، حدیث ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے. اس علم کو پھیلاؤ، تمہارا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دے، فقر کی اللہ تعالیٰ منزل تمہارے اوپر آسان کر دے، تیرے دل کی گھٹن دور کر دے، تیرا دماغ روشن کر دے، تیرا سینہ روشن کر دے. ذرا پڑھ تو صحیح.
عاشقوں کی کتابیں پڑھو، گستاخوں کی کتابیں نہ پڑھا کرو، اللہ والوں کی کتابیں پڑھو۔ جیسے حضرت ابو نصر سراج الطوسی کی کتاب اللمع ہے، اس کتاب کا نام روشنیوں والی کتاب۔ ایک حضرت سید علی حجویری عرف داتا گنج بخش لاہوری، انہوں نے لکھی کشف المحجوب، دلوں پہ حجاب اٹھا دینے والی کتاب، ذرا پڑھ کے دیکھ تو صحیح۔ یہ اللہ والوں، میں حیران ہوتا ہوں کہ جب ان اللہ والوں کی یار باتوں میں اتنا مزہ ہے تو مجھے اپنی ذاتوں میں کیا مزے ہوگا، کیا ان کی مجلسیں ہوتی ہوں گی۔ خیر آگے بات چلاتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہوں اس کو دین کی حکمت عطا کرتا ہوں، خالی دین نہیں، دین کی دنائی اور حکمت عطا کر دیتا ہوں۔ دوسرا اسے زہد عطا کر دیتا ہوں، اس کا یعنی دل جو ہے دنیا کی محبت سے دل کو پاک کر دیتا ہوں۔ تیسری چیز اسے یہ عطا کرتا ہوں کہ وہ اپنے ہی علموں کو دیکھتا رہتا ہے، انہیں میں ڈوبا ڈوبا اور پریشان رہتا، مولا کریم تو مجھے معاف کرنا۔ ساری زندگی معافی ہی مانگتے رہتے ہیں، ساری زندگی روکتے ہی ان کی گزرتی ہے، مولا کریم تو ہمیں معاف فرما دے۔ ان کے عیوب ان پر ظاہر کر دیتا ہوں کہ تیرے اندر یہ کمزوریاں ہیں، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ آج لوگ ہیں چار نمازیں اگر پڑھ لیں تو اکڑ جاتے ہیں، ارے نماز پڑھ کے جھک جا، عبادت کرتا ہے تو جھکتا چلا جاتا ہے تو حق کا رنگ چڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا پیر سید سبتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ حضرت جنید البغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ ہے۔ حضور سیدنا غوث الاعظم سے اوپر 5 پشتیں اوپر شیخ ہیں۔ یہ فرماتے ہیں مجھے 30 سال ہو گئے گناہ کر بیٹھا ہوں، 30 سال ہو گئے رب سے معافی مانگتے ہوئے۔ خاص مجلس میں بیٹھے تھے، کوئی خاص ساتھی تھا، اس نے عرض کر دی حضور گناہ تو بتائیں کہ 30 سال ہو گئے معافی مانگتے ہوئے؟ آپ نے فرمایا ہاں 30 سال ہو گئے معافی مانگتے ہوئے۔ گناہ کیا کیا؟ فرمانے لگے کہ میری دکان تھی بازار میں، میری تھی دکان بازار میں لگ گئی آگ، دکانیں جل گئی، مجھے خبر گھر میں ملی کہ دکانیں جل گئی جناب، بازار میں سارا بازار جل گیا، آگ لگ گئی۔ میں گھر سے نکلا، رستے میں ہی تھا کہ ایک دوسرا آدمی ملا، اس نے کہا بھی سرکار مبارک ہو کہ باقی دکانیں تو جل گئی لیکن آپ کی دکان بچ گئی۔ فرماتے ہیں میں نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا، بس جو ایک لمحے کی خوشی میرے اوپر وارد ہوئی تھی، اس کے بعد اس خوشی کو معافی مانگتے مانگتے اللہ کریم سے 30 سال بیت گئے۔ مولا کریم میں اپنی دکان بچنے پر خوش جو ہوا تھا، مجھے دکھ نہ ہوا کہ میرے سارے ساتھیوں کی دکانیں جل گئی ہیں، مجھے تو دکھ کرنا چاہیے تھا، میں خوش کیوں ہوا تھا؟ اس کی معافی رب کریم سے 30 سال ہو گئے مانگتے مانگتے۔ یہ ہے اللہ والوں کی تعلیم، جن اللہ والوں کا نام لینا گناہ سمجھا جاتا ہے، آج بدعت و شرک سمجھا جاتا ہے، ان کی تعلیمات ہے، انہوں نے کس طرح دنیا کو تعلیم دی ہے، اپنا عمل پریکٹیکل کر کے اپنی زندگی لوگوں کے سامنے رکھتی ہے۔ خیر یہاں سے اب آخر کی طرف آتے ہیں۔ ایک دن اس حدیث اگلی کے یہ بھی قرآن پاک کی تفسیر خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بہقی نے اسے لکھا۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا ثم قال هذا سبیل اللہ۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک خط کھینچا اور اس کے بعد اس خط کے دائیں بائیں کچھ خط کھینچ دیے چھوٹے چھوٹے۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ یہ کیا ہے؟ آپ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول بہتر جانے کا۔ آپ نے فرمایا یہ جو سیدھا خط ہے یہ صراط مستقیم ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہے میری راہ، بس اس کو اتباع کرتے چلے جانا۔ اور یہ جو چھوٹے چھوٹے پگ ڈنڈیاں رستے نکلتے ہیں نا، یہ ہیں شیطانوں کے راہ۔ ہر راہ پہ شیطان اپنی اپنی طرف اور راہ کی طرف، برے رستے کی طرف بلا رہا ہے۔ نہ ادھر ادھر نہ جانا، اسی سیدھے راستے پہ چلتے چلے آنا۔ پھر جا کر کے آگے سورہ آراف شروع کرنے سے پہلے آخر میں اللہ کریم اپنے حبیب سے فرماتے ہیں، میرے حبیب اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے ذرا بات فرما دینا، قل ان صلاتی، اے میرے رب کریم بے شک میری نمازیں، و نسکی میری قربانیاں، و محیایا میری زندگی، و مماتی میری موت، سب کچھ اللہ کریم کے لیے، سب کچھ وحدہ لا شریک کے لیے، میری ساری تگ و دو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، کسی سے کوئی اجر میں نہیں مانگتا، میرا اجر فقط میرے مولا کریم کا، وہ راضی ہو گیا، بس یہی میری ساری جزائیں ہیں، یہی میرے سارے سوال ہیں، بس وہ راضی ہو جائے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت، مجھے یہی تعلیم دی گئی ہے میرے رب کریم کا، یہی امر ہے، وہی تعلیم تمہیں دے رہا ہوں، اور میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں جو اللہ کے حضور اپنی گردن جھکانے والا ہے۔ آگے سورہ آراف ہے، سورہ آراف کے بارے میں انشاءاللہ جہاں لفظ آراف ہوتے ہیں آگے کل پڑھیں گے، اس کی تفسیر وہاں ہوگی۔ اس کا جو آج واقعہ ہم نے خاص پڑھا ہے بس اس کو سن لیں، وہ یہ ہے، آپ نے سنا زندگی گزر گئی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، فرشتوں کو جھکنے کا حکم دیا، فرشتے جھک گئے، شیطان نہ کرے۔ اب رب کریم نے شیطان سے فرمایا، اور ظالم تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے آگے سے کہا کہ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ فطرتی طور پہ آگ جلائیں تو آگ اوپر کو جاتی ہے، مٹی اوپر پھینکے تو نیچے آتی، میں بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ کروں۔ رب کریم نے پھٹکارا، خاص وجہ میرا ظالم نکل جائے، مردود دفع ہو جا۔ وہ جاتے جاتے کہتے ہیں مولا کریم تو مجھے اپنی بارگاہ سے نکال تو رہا ہے، اور نکال اس آدم کی وجہ سے رہا ہے، میں بھی اس کی جتنی ضروریت اور اولاد ہوگی نا، ان کو آگے سے بھی حملے کروں گا، پیچھے سے بھی حملے کروں گا، ان کو دائیں بھی حملے کروں گا، بائیں سے بھی حملے کروں گا، اور ان کو ادھر کھینچ لے جاؤں گا، تیرے راستے پہ نہیں رہنے دوں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، دیکھنا ان کو میں تیرا ناشکرہ کر کے چھوڑوں گا، یہ شکر نہیں ادا کریں گے۔ رب نے نعمتیں بھی دی ہوئی ہیں، سب کچھ موجود بھی ہیں، پھر بھی ناشکری ہی ناشکری ہے، ان کو ناشکری کی راہ پہ ڈال دوں گا، ایسے ایسے رقیق ان پر میں حملے کروں گا کہ تیری راہ پہ نہیں آنے دوں گا۔ رب کریم نے فرمایا جن کو تو لینا ہے نا لے جا، میں تجھے اور ان کو ساتھ جہنم سے بھرنا ہے، وہ بھی میرے پاس انتظام ہے، لیکن میرے مخلص بندوں میں تیرا داؤ نہیں چل سکے گا۔ وہ شیطان نے بھی اقرار کر دیا کہ ہاں مولا جو تیرے ہو جائیں گے وہ مجھ سے بچ جائیں گے، باقی میں نہیں بچنے دوں گا۔ آگے پھر اللہ کریم نے آدم علیہ السلام سے بڑی درد اور عشق والی بات، پتہ نہیں لوگ کس سینس میں کس حساب سے اس بات کو لیتے ہیں۔ ہم نے جو اس بات کو پڑھا ہے، اپنے استادوں سے سنا ہے، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری سے ہم نے جو سنا ہے، وہ اسی واقعہ یہی بالکل لفظ بہ لفظ ہے، لیکن بات اتنی ہے کہ شیطان نے جب اس کو دھتکار دیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا، اس نے اب سوچا کہ میں جنت سے نکالا گیا ہوں آدم کی وجہ سے، اور یہ رہے جنت میں تو مجھے شیطان اب کون کہے گا، اس کو جنت سے نکالوں کسی طرح سے۔ اس نے وسوسہ ڈالا آدم علیہ السلام کے دل میں۔ اللہ کریم نے تو فرمایا تھا کہ
آدم تو اور تیری بیوی رہو جنت میں، یہاں تو سب کچھ کھاؤ پیو جو جی چاہے جہاں جی چاہے رہو، کھلی اجازت ہے، لیکن اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا، اس کے درخت کے قریب نہیں جانا ہے، اس کا میوہ نہ کھانا ورنہ پچھتاؤ گے، اور شیطان تمہارا کھلم کھلا ہے دشمن، اس کے داؤ پہ اس سے بچتے رہنا۔ وقت گزرتا گیا، شیطان نے وسوسہ یہ ڈالا کہ اے آدم، کیا تجھے خبر ہے کہ اس درخت کو کیوں روکا گیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس سے غرض نہیں، میرے رب کا بس حکم ہے، اس نے روک دی، میں روک گیا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، ذرا سمجھو بات کو، اس کے اندر راز ایک ہے، راز یہ ہے کہ اللہ کریم کا پروگرام ہے تمہیں جنت سے نکالنے کا۔ یہ جو قربتوں میں تو ہے نا، اس کے نواز تجلیات کے مزے لوٹ رہا ہے نا، یہ سدا تیرے پاس نہیں رہیں گے، اس نے تجھے یہاں سے ہے نکالنا، اس لیے اس نے درخت سے روکا ہے۔ بھائی اگر اس کا پھل تم نے کھا لیا تو کہیں ہمیشہ ہمیشہ جنت میں نہ رہ جائے۔ بات بڑی نازک ہے، بڑی نازک بات سمجھنے والی ہے۔ اللہ کریم نے اس درخت سے منع اس لیے کیا ہے کہ کہیں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں نہ کہیں رہ جاؤ اور تم فرشتے نہ کہیں بن جاؤ، اس کا پروگرام ہے تمہیں جنت سے نکالنے کا، اس لیے درخت سے روکا ہے اس نے بھی۔ اگر درخت کو تم نے کھا لیا تو پھر تو جنت سے تم نکل ہی نہیں سکتے ہو، پھر تو رہو گے ہی نہیں باہر کے اندر۔ بس عاشق لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بس اتفار کر جاتے ہیں، جب اس کے سامنے محبوب کی بات ہوتی ہے نا وہ اس کے اندر وہ ڈوٹ پوٹ ہو کے وہ اصل چیز ان کے ذہن میں نہیں رہتی۔ وقتی طور پہ آدم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات گھر کر گئی کہ ہاں ہمارا ارادہ تو نہیں ہے یہاں سے جانا چاہتا، یہاں اللہ تعالیٰ کے انوار تجلیات میں اس کے ساتھ ہم کلامی میں اس کے دیدار میں رہتے ہیں، ہم کہاں اس کو چھوڑ کے جائیں گے، ہم تو نہیں جائیں گے چھوڑ کے۔ بس اس گلارے میں عاشق اور وہ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، مجھے قسم ہے رب کی، میں تمہارے دونوں کے بھلے کا ہوں، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں تمہارے بھلے کی بات کر رہا ہوں، یہ میری بات مان لو، کھا لو، نہیں تو یہاں سے نکل جاؤ گے، ادھر رہنا چاہتے ہو تو یہ پھر کھانا پڑے گا۔ بس عاشق تھے، قسم بھی اعتبار کر کے آئے رب کی قسم اس نے ڈالی، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ۔ بس اس کے بعد ہوا یہ کہ دھوکے میں آ گئے آدم علیہ السلام، وہ دانا کھا بیٹھے، فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، بس جو ہی وہ دانا کھایا جلتی لوئی لباس جسم سے اتر گیا۔ رب کریم نے پھر فرمایا وَنَادَاهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اے آدم میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا دونوں کو کہ اس درخت کے قریب نہ جانا اور اس شیطان مردود کی بات نہ سننا، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، میں نے متنبہ نہیں کیا تھا۔ آدم تھے، بس رب کریم کی بات کرنے کے قالا، ساتھ ہماری ہوا بھی دونوں نے قالا، تسنیہ کثیرہ ہے، واحد کا نہیں، قالا دونوں نے عرض کی ربنا ظلمنا انفسنا، ہم لٹ گئے مولا، ہم اپنی جانوں پہ زیادتی کر بیٹھے، ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے معاف نہ کیا، ہمارے اوپر رحم نہ کیا تو ہم تو لٹ گئے، ہمارا تو کچھ نہ بچا، تو کرم فرما، معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کی آدمیت کو پختہ کرنے کے لیے
حضرت آدم علیہ السلام کی بندگی کو پختہ کرنے کے لیے زمین پر اتارا، 300 سال رب کریم کے آسمان کی طرف دیکھ نہ سکے، اتنا حیا اور شرم تھا کہ سر جھکائے 300 سال رونے میں گزارا۔ رب مصطفیٰ کا واسطہ دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب واسطہ پیش کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، رب کریم نے فرمایا آدم یہ محمد کو کہاں سے تم نے جانا؟ عرض کی میرے مولا جب تو نے میرے اندر روح پھونکی تھی میری نگاہ عرش پر پڑی تھی، عرش کے پاؤں پہ بھی لکھا ہوا دیکھا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر طرف محمد محمد۔ میں نے جنت کے پتوں پہ دیکھا تھا، میں نے درختوں پہ دیکھا تھا، میں نے حور و غلمان کے ماتھے پہ دیکھا تھا، میں نے جنت کے بالا خانوں پہ دیکھا تھا، ہر طرف یہی لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس آج وہ یاد آ گئی بات، اسی کا واسطہ دیتا ہوں تو نے معاف فرما دے، اللہ کریم نے معاف فرما دیا۔ تو ہمیں کتنی خوش نصیب امت جو اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں با وفا امتی بنائے، آمین۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے مولا کریم تیری بارگاہ میں تیرے مقرب بندے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی اسی دعا کو پیش کر رہے، ہمیں معاف فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأولياء أمته